ہر قسم کے مولوی ہوتے ہیں نا، ان کو موقع ملا علماء حق کے خلاف بات کرنے کا. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت دیکھا آپ نے، آپ سب علماء سے زیادہ قدر امام ابو یوسف کی کرتے ہیں. اس کو اپنی جان پیاری تھی، خود اتر گیا، آپ کا کوئی خیال نہیں کیا. حالانکہ وفاداری کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے آپ اترتے. بادشاہ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی. بادشاہ نے بلایا، کہا کہ ابو یوسف تو نے بڑی بے وفائی کی ہے. کیا بے وفائی؟ اتنے عرصے سے ہمارا تعلق ہے، اگر ڈوبنے کا وقت آ گیا تھا تو پہلے مجھے بچانے کی کوشش کرنی تھی کہ اپنی جان بچانے سے. اس نے کہا ہارون الرشید تم بادشاہ ہو، تم مر جاؤ گے، تمہارا بیٹا تخت پہ بیٹھ جائے گا، ایک ابو یوسف اور پیدا کر دو تو پھر میں اپنی غلطی مانتا ہوں. عالم کبھی پیدا ہوتا ہے، مجھے تمہاری زندگی کا کیا ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں، بیٹا آ گیا، بیٹے کے بعد اور بیٹا آ گیا، اور بیٹا آ گیا. عالم تو نصیبوں سے بنتے ہیں. تو بہرحال اللہ ان کی مفت فرمائے. اور جو علماء حق اس وقت دنیا میں ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. کہتے جی جب سب امام حق پر ہیں تو پھر امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کی جائے؟ نہ کرو. کس نے آپ کو مجبور کیا ہے؟ ہم نے خط لکھا ہے آپ کو. عجیب بات ہے. وہ کسی ایک امام کی تو کرنی پڑے گی نا. ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں، امام ایک ہوتا ہے کہ 10 ہوتے ہیں. یار بیٹھ جاؤ، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ایک بعد میں آتے ہیں، سر کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندے چاروں ائمہ برحق. جس امام کی فقہ جس علاقے میں رائج ہو اس کی تقلید کرو. اب ہمارے یہاں حنبلی فقہ نہیں ہے، حنفی فقہ ہے. اسی طرح مصر میں امام شافعی کی فقہ ہے. اسی طرح اگر آپ یعنی افریقن ملکوں میں جائیں تو امام مالک کی فقہ ہے. حجاز میں امام محمد بن حنبل کی فقہ. سب اپنی اپنی فقہ پہ عمل کر رہے ہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کو جو اللہ نے مقام دیا ہے وہ باقی ائمہ کا نہیں ہے. امام شافعی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. وہ محمد بن ابی حسن شیبانی کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. وہ شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو اگر تم شاگردوں کی تقلید کرو تو جائز ہے، استاد کی کرے ناراضگی ہے. کہتے ہیں جی کہ میرے دوست نے اپنی بیوی کو ہاتھ مار بھی دیا، بھول گیا، دے دے بس. کیا حل ہے؟ حل کیا ہے؟ اب تو یاد آ گیا نا، دے دو. جتنی دیر گزاری ہے معافی بھی مانگ لو. یہ کیا حل ہے؟ حل ہے دے دو بس. غزوہ بدر سے میں آب شفا لایا ہوں. مجھے نہیں پتا غزوہ بدر میں کوئی آب شفا ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بہتر ہے یا طواف؟ طواف زیادہ کرے تو بہتر ہے. طواف کے کم چکر نہیں لگا سکتے ہیں. طواف کے 7 چکر ہیں، نفلی ہو، عمرے کا ہو، حج کا ہو، طواف زیارت ہو، طواف وداع ہو، چکر 7 ہی رہیں گے. دم کے پیسے جو ہیں پاکستان میں غریبوں کو دے دینے، دم ہوتی ہی مکے میں ہے کہ مکے کے اندر حدود حرم کے اندر بکری ذبح کی جائے. فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. یہ قرآن کا مسئلہ ہے.
عورت میقات پر جانا ضروری ہے، اگر عمرہ کرے تو جانا ضروری ہے، نہ کرے نہ جائے۔ بچوں پہ کوئی دم نہیں پڑتا۔ طواف کے دوران یعنی بندہ کوئی چیز کھا سکتا ہے، کھجور وغیرہ کھا سکتا ہے اگر واقعی اس کو کھانے کی ضرورت ہے، بلا وجہ نہ کھاتا رہے، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، صرف بولنے کی اور مجبوری میں کھانے کی اجازت ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں 20-25 ایک گروپ میں ہیں، ہمارا جماعت کا امیر ہے، سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے، جو جی چاہے، بغیر مشورے کیا کیا جائے؟ تو اور امیر بدل دیا جائے جناب، جب وہ امیر آپ کی بات ہی نہیں سنتا، کسی اور کو امیر بنا دے۔ اگر ہم حیض کی حالت میں ہیں، حیض کو روکنے کی دوائی استعمال کی ہے، حیض 3 دن کے بعد بند ہو گیا ہے، بہرحال گزارش یہ ہے میری بیٹی کہ آپ کی عادت کتنا ہے؟ آپ کی عادت ہے 8 دن، تو 8 دن آپ پورے کرنے پڑیں گے، چاہے 3 دن کے بعد خون بند ہو یا نہ ہو۔ پوری فیملی کے ساتھ عمرے کے لیے آئے ہیں، پہلا عمرہ کیا ہے مدینے سے، واپس آ کے دوسرا عمرہ کیا ہے، نفلی تھا۔ ہم نے بال بھی منڈوائے تھے، تو ہم نے بغیر بال کٹوائے احرام نکال دیے، کسی سے پوچھا 1 دن کے بعد بال کٹوا لیے، بالکل دم پڑ گئے۔ آپ کی سند جو ہے وہاں چھپی ہوئی بھی ہے، مل جائے گی انشاءاللہ۔ سند مبارک پڑھ کر تو میں تو تب سناؤں جب آگے علماء اور طلباء ہوں، تو اگر آگے میرے اپنی برادری ہو جن کو حدثنا اور اخبرنا کے فرق کا بھی پتہ نہ ہو، تو میں کیوں سند پڑھ کے سناتا رہوں؟ میرا نام رائف ہے اور میری ایج 25 سال ہے، احتلام کی شکایت ہے۔ اگر ہفتے میں 2 دفعہ احتلام کی شکایت ہو، غسل کر لیا کریں، باقی علاج کسی حکیم سے کروائیں۔ بعض اوقات انسان کو گرمی بھی ہوتی ہے، کمزوری بھی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ مجبوری ہے، لیکن جب بھی احتلام ہو غسل کرنا پڑے گا، چاہے روز ہو۔ ایک شخص نے اپنے والد کے پتہ نہیں گائے ذبح کر کے بچوں کو کھلایا، باہر بلا کر قرآن پڑھوایا، پر یہ ایک بدعت ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ جو آپ نے سنا یہی اصل ہے۔ عمرے کے لیے آئے ہیں، کافی تھک گئے ہیں، نماز ہوٹل میں پڑھیں، آنے کی ضرورت ہی کیا تھی جناب اگر پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے؟ ایک آدھی نماز تو چلو ساتھ والی مسجد میں پڑھ لیں، اب یہ تو نہیں کہ اتنے تھک گئے ہو کہ 8 دن ہوٹل میں سوتے رہو گے۔ ایک آدمی بے دم واجب ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، جب اللہ گنجائش دے دینا پڑے گا مکے میں۔ عورت کا احرام کیوں نہیں ہے؟ عورت کا احرام یہی ہے نا کہ جو کپڑے پہنے ہوئے وہی احرام ہے۔ عورت کا احرام یہی ہے کہ وہ چہرے پہ کپڑا نہ باندھے، نقاب نہ باندھے۔
پاکستان میں ایک آدمی اپنے آپ کو لاسانی سرکار بولتے ہیں، جبرائیل میکائیل کو اپنا وزیر کہتا ہے، کوئی معنی یہ ہے کہ ایمان سے نکل گیا ہے۔ کہتے جی کہ اچکزائی نے تو توہین رسالت کی، سینٹ میں علماء خاموش تھے، ان سے کہیں مجھے کیوں کہتے، میں کوئی سینٹ میں تھوڑا بیٹھا ہوں۔ آپ کا ایک شاگرد پاکستان سے سیدھا مکے میں آیا، عمرہ نہیں کیا، اب اس کو طائف سے عمرہ بھی کرنا چاہیے، دم بھی دینی چاہیے۔ فرض نماز کی چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھیں گے، سورت نہیں پڑھیں گے۔ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے بیوی کو عمرہ کروا سکتا ہوں، نہیں کروا سکتا۔ جمعرات کو ہم جوتی وغیرہ باہر نکالتے ہیں، اگر وہ گم ہو جائے تو لوگوں کی استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ رجب میں جو کونڈے ہوتے ہیں یہ شیعہ کا ہے اور بغض معاویہ ہے، بالکل نہیں کھانے چاہیے۔ کہتا ہے میں مسقط عمان میں رہتا ہوں، ادھر خوارج لوگوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، بہرحال نماز تو ہو جائے گی لیکن افضل یہ ہے کہ نہ پڑھیں، چونکہ یہ لوگ بھی تو دین سے نکل گئے ہیں، اسی لیے تو خوارج کہا جاتا ہے۔ اگر پیشاب کے قطرے بند نہیں ہوتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ اگر مدینہ منورہ کے بجائے میں ریاض کام کروں کوئی حرج نہیں، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، اس میں کوئی بے ادبی نہیں، کیا روزی اللہ لکھے۔ ہم صابن، خوشبو یا اور چیزیں اپنی ذاتی غرض کے لیے اگر وہ حرم کی ہیں تو حرم کی ہیں، ذاتی استعمال میں جائز ہے۔ نماز کے دوران جو مختلف خیالات آتے ہیں اللہ نے معاف کیے ہیں۔ قرآن مجید خود پڑھوں یا قاری صاحب کا تجوید کے ساتھ پڑھنا سنو تاکہ تمہارا پڑھنا ٹھیک ہو جائے۔ 13 سال ہو گئے باپ کو تئے ہوئے، بھائیوں نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا، بہرحال دنیا میں نہیں دیں گے، انشاءاللہ آخرت میں تو دیں گے۔ دوران طواف اگر حیض یا خون کے قطرے آ جائیں فوراً طواف چھوڑ دو، جب پاک ہوں گی تو پھر کریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، حرم شریف میں عمرہ ادا کرے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیا وہ شخص دوبارہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے؟ اگر ایک طلاق ہے یا 2 ہیں تو رجوع کر سکتا ہے، 3 طلاقیں نہیں ہیں تو 100 عمرہ بھی کر تو رجوع نہیں کر سکتا۔ طواف قدوم ہوتا ہے حج میں، حج افراد والوں کے لیے۔ دوران طواف اذان کا جواب دیتے رہے، ہاں دیتے رہے، قرآن شریف زمین پہ رکھ دیتے ہیں، ان کی نیت توہین نہیں ہوتی انشاءاللہ۔ قضا نماز جو ہے، اگر قضا ہوئی ہے سفری تو قضا بھی سفری کریں گے، اگر قضا ہوئی ہے حضری تو قضا بھی حضری کریں گے۔ کوئی شخص پاکستان سے سعودی عرب میں آیا ہے کسی امامت کے لیے، تو اب مسلک تبدیل کر کے حنفی کے بجائے حنبلی بن جائے، ٹھیک ہے، کوئی ہمیں تو کوئی چڑھ نہیں، نہ حنفی سے نہ حنبلی سے، جو مرضی ہے بن جائے۔ حرم کی امام کے پیچھے وتر کی نماز پڑھ سکتے، ہاں پڑھ سکتے،
حنفی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمازی کے آگے نماز کے دوران نہ گزرے۔ کہتے ہیں کہ بیت الخلاء کی سیڑھیاں جو ہیں ان پر اللہ اکبر سبحان اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، پھر کو کرنا چاہیے۔ اس کا بیت الخلاء سے کیا تعلق؟ اترے تو سبحان اللہ، چڑھے تو اللہ اکبر۔ جہاں پر جو زیارات ہیں جبل نور وغیرہ جانا ضروری نہیں ہے۔ اشراق ابابین چاند کی نمازیں پڑھنا بالکل سنت ہے، حضور نے خود پڑھی ہے، ایک عمرے کا ثواب ہے۔ ہر نفلی طواف سے پہلے 2 رکعت پڑھنا ضروری۔ نفلی طواف سے پہلے تو کوئی 2 رکعت نہیں ہوتی، طواف کے بعد 2 رکعت ہوتی ہے۔ اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ ذوالحلیفہ سے بغیر احرام کے مکے آ گیا، 1 سال بعد دوبارہ ذوالاحرام باندھے، دم ساقط نہیں ہو گیا، اب تو سال گزر گیا، دم تو دینی پڑے گی۔ 4 میقات کہاں واقع ہیں؟ ایک ذوالحلیفہ ہے مدینے میں، ایک جوفہ ہے رابغ کے قریب، ایک طائف کے قریب، ایک یلملم ہے یہ یمن کے راستے میں یا انڈیا پاکستان کے راستے میں، ایک ذات قرن ہے وہ بھی جوفہ کے قریب ہے۔ اگر میقات سے بغیر احرام کے آ جائے دم ہو جاتا ہے، لیکن فوراً دوسرے میقات سے جا کے عمرہ کر لے پھر دم ساقط ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ سال کے بعد کرے۔ عصر کی نماز جب میں نے پڑھی کہ 2 شیعہ کھڑے ہوئے، انشاءاللہ نماز تو ہو ہی جائے گی۔ پاکستان سے مولانا عمر صاحب سلام کہہ رہے تھے، بڑی مہربانی ان کی، بینک میں ملازم ہے، کوشش کرو کہ دوسری نوکری مل جائے، نہ ملے کرتے رہو۔ اگر جیتے جائیں تو عمرہ ضروری نہیں ہے۔ تصویریں بنانا بغیر کسی غرض کے جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا وارض المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء نافعا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، مساجد مدارس دین کے اداروں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، یا اللہ جس جگہ میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر